اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنے پیارے بندے، اپنے پیارے خلیفہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھائے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ آزمائش اسے عطا فرماتا ہے، اس پر مشکلاتیں بھی زیادہ آتی ہیں، اسے آزمایا بھی سب سے زیادہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ آزمائش آئی۔ حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو جلا وطن کیا گیا، تو جو جتنا محبوب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی زیادہ آزمائش بھی عطا فرماتا ہے، اس پہ مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری روئے زمین پر سب سے پہلا اپنا جو خلیفہ بنایا وہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ و تسلیمات کو بنایا۔ تو حضرت آدم کو جب پہلا خلیفہ بنایا تو آپ پر سب سے زیادہ مشکلات بھی آئیں۔ حضرت آدم اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پہلے دنیا میں بھیجے جانے والے نبی ہیں، مبعوث فرمانے والے نبی ہیں۔ رب کریم نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم الاسماء عطا کیے گئے ہیں، تمام اشیاء کے نام جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے گئے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو زمین پر تاج خلافت عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں حضرت آدم کو ٹھہرایا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی سب سے پہلے دعا کو جو ہے وہ قبول فرمایا۔ تو بے شمار انعامات جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو عطا فرمایا، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے گا اس روئے زمین پر تشریف لانے کے بعد 300 سال تک حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ 300 سال تک، یعنی کہ اتنے انعامات بھی عطا فرمائے، تو اس پہلو کو بھی دیکھیے کہ 300 سال تک حضرت آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے، صرف اس ایک دانہ کھانے کی وجہ سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو اس ایک خطا اجتہادی کی وجہ سے، اس ایک خطا کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیج دیا گیا اور 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 سال ایک طویل عرصہ رو کر گزار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے دل میں کچھ کلمات ڈال دیے، القاء کر دیے، کچھ کلمات جو ہے وہ حضرت آدم کو سکھا دیے کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کریں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کیا کلمات تھے کہ جن کی برکت سے 300 سال تک حضرت آدم دعا کرتے رہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ان کلمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما دیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اس بارے میں جو روایت ملتی ہے اس آیت کی تفسیر میں، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، یہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم نے اجتہادی خطا کی، ایک عرصہ پریشان حیران رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، دعا کرتے رہے، 300 سال کا عرصہ گزر گیا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میرے رب کریم مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم نے عرض کی، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے اندر روح ڈالی گئی تو میں نے جب اپنے سر کو اٹھایا تو عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو اس مخلوق میں پوری کائنات میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ ملایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس دعا سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت آدم سے بھی افضل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا یہ کسی عام بندے کا طریقہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔